کریں کہ یہ کسی عام انسان کو ماننے کی بات نہیں ہے، رسول کو ماننے کی بات۔ اور رسول بھی عام رسولوں میں سے کوئی نہیں بلکہ خاتم الرسول ہیں اور پیغمبر آخر الزماں ہیں، اور وہ رسول جن کے بارے میں وہ خود جانتے تھے کہ سارے پیغمبر ان کی بعثت کی خبر دیتے چلے آئے ہیں۔ یہ بھی انہیں علم تھا کہ یہ کوئی اتنے عظیم المرتبت رسول تو ہیں کہ جن پر رسالت ختم ہو رہی ہے، جن پر نبوت ختم ہو رہی ہے، اور ان کے بعد اب کوئی نبی اور رسول اور کوئی آسمانی کتاب دنیا میں نہیں آئے گی۔ اور اتنے اللہ کے محبوب رسول ہیں کہ تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے زمانوں میں اپنی امتوں کے سامنے ان کی آمد کا تذکرہ کریں اور ان پر ایمان لائیں۔ اب آپ اس بات کو سن کر یہ اندازہ لگائیں کہ ان کی کس حد تک قلبی، ذہنی، فکری، نظریاتی، اعتقادی اور ایمانی وابستگی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ۔ آپ کی آمد سے قبل، بعثت سے قبل کتنی وابستگی ہوگی۔ اب جو خاص انسانی نفسیات کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں اس حد، یہ وہ وابستگی ہے کہ جس سے آگے انسانی زندگی میں اور کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی، اور انسانی زندگی میں اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں مانا جا سکتا، چونکہ اس سے اوپر تو پھر اللہ ہی کو ماننے کا درجہ ہے۔ ماننا یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حد تک مانتے تھے، مگر جب حضور علیہ السلام ان کے قبیلے اور نسل میں سے مبعوث نہ ہوئے تو وہ منکر ہو گئے اور حضور علیہ السلام سے کفر کرنے لگے اور آقا علیہ السلام کا دشمن بن گئے۔ یکایک وہ دشمنی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ وہ عصبیت تھی، ایک تعصب تھا کہ یک لخت وہ ماننا حسد میں بدل گیا۔ یعنی انہیں رشک تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنی بڑی نسل اور قبیلہ ہے بنی اسرائیل کا کہ نبی آخر الزماں بھی ہم ہی میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ گویا یہ کیفیت رشک کی تھی، رشک۔ اور جب حضور علیہ السلام اس نسل میں سے تشریف نہ لائے تو رشک یکایک حسد میں بدل گئی۔ جو ہی دل میں حسد آیا تو حضور علیہ السلام کی رسالت پر ایمان جس کا صدیوں سے انتظار تھا وہ کفر میں بدل گیا۔ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حسد سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی بربادی نہیں، حسد سے بڑھ کر انسانی زندگی میں ہلاکت اور تباہی کا اور کوئی سامان نہیں کہ جو ایمان بالرسالت کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے، اور صدیوں سے جو انتظار تھا ایمان کی کیفیت کے ساتھ اس کو چشم زدن میں تباہ و برباد کر دیا، جلا کر راکھ اور خاکستر کر دیا۔ قرآن مجید نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم جو منکر ہو گئے اور اس رسول کو جسے جانتے تھے، جس کے وسیلے سے مجھ سے دعائیں مانگتے تھے اور جس کا انتظار کر رہے تھے، اس رسول کے جو منکر ہو گئے، کیوں؟ بغیاً، محض اس حسد کی بنا پر کہ اللہ نے یہ پیغمبر اس نسل میں کیوں پیدا کیا، ہم میں کیوں نہ آیا۔ تو حسد اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اس سے ہمیشہ۔ اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ انسانی دل میں داخل ہوتا ہے رشک کے دروازے سے۔ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ رشک کے دروازے سے، کہ رشک پیدا ہوتا ہے کہ واہ وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس پر اللہ نے اتنا کرم کیا، اس کو اللہ نے یہ کچھ دیا۔ یہ رشک ہوتا ہے۔ رشک کے ساتھ اگر تو صرف اللہ کی نعمت پر رہے اور شکر مندی پر کیفیت رہے تو رشک رہتا ہے، مگر جب اس کے مقابلے میں انسان اپنی کیفیت کا موازنہ کرنے لگ جائے کہ مجھے تو اتنا کچھ نہ ملا، مجھے تو اتنی عزت نہ ملی، اتنا مال نہ ملا، اتنا درجہ نہ ملا، اتنا مرتبہ نہ ملا، جب اپنے اور اس کے مقام کا موازنہ شروع ہو گیا تو سمجھیں کہ اس لمحے سے رشک حسد میں بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ بس یہ وہ کیفیت ہے کہ انسان اپنا سیلف انالیسس کر سکتا ہے، خود اپنے اندر جھانک کر۔ یہ مسئلہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میں حالت رشک میں ہوں یا حالت حسد میں ہوں، میں نے کسوٹی آپ کو دے دی، پیمانہ دے دیا
اگر تو اپنا اور اس کا موازنہ نہ ہو اور شکر مندی ہو کہ دوسرے کی اچھی حالت دیکھ کر آپ کا جی ٹھنڈا ہوتا رہے، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، تو یہ رشک ہے، رشک تک گناہ نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اچھی حالت دیکھ کر ساتھ ہی ساتھ اپنی جو کمزور حالت ہے وہ بھی نگاہوں میں آ رہی ہے، موازنہ شروع ہو گیا ہے، اور موازنے کے ساتھ ساتھ کچھ دل پر بوجھ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کچھ تمنا بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کاش میرے بھی دن بدل جاتے، کاش میری بھی ایسی حالت ہو جاتی۔ جب یہ کاش کا دھندا شروع ہوا اور موازنہ شروع ہوا تو سمجھے رشک نہ رہا، وہ حسد میں بدلنا شروع ہو گیا، اور حسد انسان کو کفر پر لے جا کے ختم کرتا ہے۔ ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ اسی حسد نے بنایا۔ ابلیس کو شیطان حسد نے بنایا۔ عبادت گزار تھا، ملائکہ میں بڑا اولو العزم اور اونچے مرتبے کا شخص تھا، جن تھا، مگر اپنے علم اور عبادت کے باعث ملائکہ کا بھی استاذ تھا، جنات میں سے ہو کر ملائکہ کا استاذ تھا، مگر جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آئی اور ان کو سجدے کا حکم ہوا، یہ اکڑ گیا۔ اور اکڑا کیوں؟ جب اللہ پاک نے پوچھا، اے ابلیس، جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو کس چیز نے تمہیں منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس نے کہا ایک مقام پر کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو خود اس سے بہتر ہوں۔ وہ موازنہ کرنے لگ گیا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، اور میں بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کروں؟ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ میری آنکھوں کے سامنے اسے بشر بنایا گیا، تو میں اس بشر کو سجدہ کروں؟ بس جو ہی اس نے اپنی حالت کو مقام رسالت کے ساتھ موازنہ کرنا شروع کیا، یہاں حسد کی آگ میں جل گیا۔ اور شیطان کا ایک معنی بھی یہ ہے، حسد کی آگ میں جلنے والا۔